بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور فضائل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے اسم ذات شریف اور صفات باری تعالیٰ پر کلام کرنے کے بعد اب جو بسم اللہ شریف میں با ہے، عربی زبان کا یہ حسن ہے، اس کی وسعت ہے کہ اس کے حروف کے بھی بڑے سارے معنی ہیں، اسی لیے یہ دنیا میں عربی سے زیادہ وسیع ترین زبان کوئی نہیں، اور بڑے بڑے عیسائی اور یہودیوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، حتیٰ کہ عیسائی و یہودیوں میں سے جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ، جو کہ یہ بھی بہت بڑا ایک فطرہ تھا اپنے دور کا، اب بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، ہوتے مذہبی ہیں لیکن ان میں دشمنی اسلام کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ بہرحال ان پہ بھی کروڑوں اربوں ڈالرز لگائے گئے اور لگائے جاتے ہیں۔ وہ ہر ٹائم ان کا کام ہوتا ہے لائبریریوں میں بیٹھ کے، اور وہ قرآن مقدس میں سے، احادیث مبارکہ میں سے، وہ جو ان کے اپنا چونکہ ذہن ایسا ہے تو وہ ایسی چیزیں نکال کے کہ جن کو امت کی کمزوری، ایسے لوگ کہ جو سادہ لوگ ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگ دین اسلام سے العیاذ باللہ پھرتے جائیں اور اس کی قدر جو ہے وہ گھٹتی جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ہے، تو با کے شرح میں تو عامل میں عبد القاہر جرجانی، جو کہ درس نظامی میں ایک عرصہ دراز سے تقریباً کئی صدیوں سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، ثانیہ میں، تو اس میں انہوں نے جب بسم اللہ کی جو با ہے، با پر جب کلام کیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے 10 معنی ہیں، پھر اس کی ترکیب زنجیری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ابتدائی طالب علم ہے درس نظامی کے وہ پڑھتے ہیں، تو اس پر جو افغانستان کے ایک علماء عالم ہیں، علامہ امام فلسفی ہیں بہت بڑے، عبید اللہ قندھاری رحمہ اللہ تعالی، بڑی کتابوں کی انہوں نے شروحات لکھی ہے اور بہت بڑا قد ہے ان کا علماء کی صف میں۔ تو اس پر جو حاشیہ لکھا ہے انہوں نے صرف با کے 17 معنی بیان کیے۔ یہ قرآن مقدس ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک با کا جو معنی ہے یہاں پر، یہ بائے استعانت اس کو کہتے ہیں، مدد مانگنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، استعانت، مدد مانگنے کے لیے۔ تو اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ کیا مطلب جو میں ہوں اور ایک میرا نام ہے، اب جو میں پیدا ہوا، نام بعد میں رکھا گیا، تو نام اور ہے اور میں اور ہوں، تو جو اسم ہے وہ میرا غیر ہے، میرا نام میری ذات نہیں ہے بلکہ میری صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب میں پیدا ہوا، کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو نام اس کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا کہ یار فلاں پیدا ہو گیا، بلکہ نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسم یہ ذات کا غیر ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ جو ہے، جیسے کہا نا بسم اللہ، اس میں اللہ ذات اللہ کا عین نہیں بلکہ غیر ہے، یعنی جو اللہ اس میں جلالت شریف ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اس میں مبارک ہے۔ مسئلہ جو سمجھ رہے ہم نے کہ استمداد بغیر اللہ، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ اس مسئلے پر میں بات کرنے لگا۔ تو ذات اللہ کا عین نہیں، کون؟ کیا؟ اس میں اللہ، بلکہ غیر ہے، جس سے برکت، استعانت اور توسل کا درس دیا گیا، وسیلہ مانگنے کا درس دیا گیا۔ بڑی پتے کی بات ہے، یہ یاد بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات اقدس پر دلالت یعنی رہنمائی کرنے والے اسم سے مدد مانگنے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام بھی اللہ کی ذات پر روشن دلیل ہیں، برہان ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معیار حق صحابہ کرام نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اسباب کے بغیر بھی مدد مانگی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علیہ صحابہ کرام کی درخواست پر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، جس سے 1500 صحابہ اور ان کے جانور سیراب ہوئے، اور حضرت
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا کننا 15 مئۃ، یعنی اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہم 1500 تھے، یہ فرمایا ہے۔ اور اس پر جو ہے یہ باب غزوۃ الحدیبیہ صحیح بخاری شریف میں یہ 4152 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ ایسے ہی امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ کے استاد حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الاسناد روایت کی ہے کہ وہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قحط پڑا تو ایک شخص صحابی رسول جناب حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ روضہ نبوی شریف پر حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائے کیونکہ وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ تو خواب میں زیارت نبوی سے مشرف ہوئے، حکم ہوا جاؤ عمر کو سلام کہو اور بتاؤ کہ انہیں باران رحمت سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، ہمارا جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ کوئی اپنی طرف سے ایسا نہیں کرتے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند، یہ بہت حدیث کی معتبر اور خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے 32,002 روایت کا یہ نمبر بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اصل جو کتاب ہے عربی۔ تو اسی طرح سے ناصر الدین البانی نے اپنی تصنیف میں التوسل انواعہ و احکامہ میں اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا، مرزا بھی جس کے حوالے دیتا ہے، حالانکہ اس کی کمر توڑی ہے ہمارے عرب کے ایک بہت بڑے امام نے۔ ناصر الدین البانی یہ وہ آدمی تھا کہ جو لوگوں کو، یہ اس طبقے سے ہے، سمجھیے وہ طبقہ اس کو اپنا امام مانتا ہے، جو لوگوں کو دوسرے لفظوں میں کہوں بڑے واضح انداز میں، جو لوگوں کو 3 طلاقوں کے بعد کہتے ہیں کہ 1 طلاق ہوئی، اتنے پیسے دے مدرسے میں بچے کھا لیں گے آپ کی 1 طلاق ہوئی، لوگوں کو زنا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، دلیر کر رہے ہیں۔ پھر دنیا کہتی ہے کہ گستاخ کیوں پیدا ہوئے؟ جب تعلق ہی زنا کا ہے تو آگے سے جو حلالی پیدا ہوگا یا کیا پیدا ہوگا، تو وہ گستاخ نہیں ہوگا، خون ہی خراب ہو گئے، تم نے کیا کیا امت کے ساتھ؟ تو وہ طبقہ اس کو اپنا امام مانتا ہے۔ تو بہرحال یہ سند کے طور پر کہ وہ جس کو اپنا امام مانتے ہیں اس نے بھی ان حدیثوں کو کہ جو صحابہ کرام نے استسقی 2 خطاب ہے، اس میں بھی انت خطاب ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف ظاہری طور پر فرما نہیں ہے بلکہ اپنے روضہ شریف میں، تو عرض کی استسقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے، لامتک کا ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا۔ تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں احادیث مبارکہ۔ اور اسی طرح وصال نبوی کے بعد جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد نعرہ فرمایا۔ یہ جب نعرہ لگایا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ البدایہ والنہایہ، مشہور ترین جو ہے وہ تاریخ کی جو معتبر کتابوں میں سے ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابو الفدا محمد بن اسماعیل کثیر یعنی امام ابن کثیر کی، تو اس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 ہے اس کی، اور جو اصل ہے بیروت لبنان سے چھپتا ہے، کہ اس کا چھاپا 357 نمبر صفحے پر جلد نمبر 2 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان سے بھی مدد مانگنا وفات سے پہلے اور وفات کے بعد جائز ہے، کیونکہ اصحاب روحانیت کی روحانیت وفات کے بعد پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو عطا جب فرمائی ہے۔ تو اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر ابی حنیفہ تریاق لاجابت دعا، فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر دعا کے لیے تریاق ہے، کہ جب وہاں پر حاضر ہوتا ہے آدمی اور دعا کرتا ہے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی حضرت خواجہ خواجہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جب چلا کیا تو فرمایا، وہ شعر آج بھی لکھا ہے، ہر کسی کو یاد ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں
رہنما۔ تو الحمدللہ یہ تمام صحابہ، اصحاب کرامات، مسلمہ اولیاء امت سے یہ عقیدہ تواتر سے ثابت ہے۔ یہ جو ایک چلایا گیا شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر یہ دیکھیں جیسے ہم نے کہا بسم اللہ میں جو بائے استعانت ہے کہ اسی طرح سے، تو اس پر آپ پھر کیا کہیں گے؟ کیونکہ اللہ کا اسم اللہ کا غیر ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ، اگرچہ اس کو کوئی سے تمثیل تشبیہ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کی کہ میں جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو نام اس کا بعد میں رکھا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ نام اس سے جدا ہے، وہ ذات نہیں ہے اس کی۔ تو پھر جب اللہ کے نام سے جب مدد مانگی جا سکتی ہے جو کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو پھر اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو یہ خدا کی ذات کا مظہر ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اور پھر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء سے، اولیاء سے اس انداز سے مدد مانگنا، اب یہ جو مدد مانگنا ہے اس پر لوگوں کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ مدد مانگ رہے ہیں، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ ہاں، ان کو کوئی معبود سمجھے یا واجب الوجود سمجھے، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ روئے زمین پر عرب و عجم میں نہ کوئی گزرا نہ ہے کوئی بھی اللہ کے نبیوں ولیوں کو، بلکہ وہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے، تو سب کچھ ختم ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ وہ نہ ان کو خدا کہہ رہا ہے، نہ واجب الوجود کہہ رہا ہے، نہ ان کو سجدہ کرتا ہے، نہ ان کی عبادت کے متعلق نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ والے ہیں۔ تو پھر شرک اور اس قسم کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ کیونکہ دیکھیں اللہ سے مانگنا یہ فرض ہے، اللہ سے۔ یہ تو صرف ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جو چیز جائز ہے، اس پر امت کو کافر مشرک نہیں کہا جائے، جائز ہے، مستحب ہے۔ علماء نے لکھا اس کو مستحب ہے، اچھا ہے، کیونکہ امت سے یہ چلا آ رہا ہے، ثابت ہے صحابہ کرام سے اور بعد کی ساری امت سے۔ لیکن اللہ سے مانگنا فرض ہے، فرض ہے کہ ہر حال میں اس واحد و یکتا رب سے مانگو کہ جس نے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ تو باقی جائز ہے۔ آج ہم اس چیز میں غفلت بھی ہے بعض لوگوں کی، تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بعض لوگوں کی اس چیز میں غفلت ہے کہ وہ باقی تو مدد کے کلمات کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ غفلت کے حوالے سے کہ اللہ سے مدد مانگنا ہر حال میں وہ فرض ہے۔ تو یہ چیز جائز ہے، جائز بھی ہونا چاہیے، لیکن فرض ہر حال میں مقدم اور اس کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس کی شان ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں گستاخی بے ادبی سے محفوظ و معمول فرمائے۔